الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله على نعمة الهجرة الحمد لله على نعمة الأخوة الحمد لله على نعمة المغفرة الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله على نعمة الهجرة الحمد لله على نعمة الأخوة الحمد لله على نعمة المغفرة نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آپ کے سامنے سورۃ روم کی آیت 15 رکھی ہے جس کا ترجمہ کیا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل صالح کیے، فَهُمْ پس بے شک وہ فی میں روضۃ جنتوں یا باغوں کے یحبرون آرائش کروائے جائیں گے یا جن کا بناؤ کیا جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ ان کی وہاں بہت عزت افزائی ہوگی۔ صرف اس ایک آیت میں نہیں بلکہ قرآن پاک کی بہت ساری آیات میں ان الذین آمنوا کے بعد وعملوا الصالحات کی بات ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے بہت ساری آیات تو آپ سب میں سے ہر ایک کو ہی یاد ہوں گی، مثلاً والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یا دوسری طرح کہہ لیجئے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں نا تو ہم آمنو میں داخل ہو جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ یہ کلمہ ہمارے دل سے اٹھے، یعنی ہمارا دل اس بات کی تصدیق کرے، ویریفیکیشن ہے، زبان اس کا اقرار کرے اور عمل ہمارا اس کی گواہی دے۔ تین چیزیں مل کر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تھوڑا سا دہرا لیجئے، کیا پتہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہو اور ہم اپنے ایمان کی تجدید کر لیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں ایمان کیا ہوتا ہے یا ایمان کے کیا تقاضے ہیں، تو بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ایمان کلمہ پڑھنے کا نام ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی تعریف بتائی اس میں تین چیزیں آتی ہیں، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالجوارح۔ دل سے تصدیق کیا ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی یہ جملے بولے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ اس کے دل کی پکار ہو، یہ نہیں کہ کسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کلمہ پڑھ لیا یا کوئی اور دنیاوی فائدہ لینے کے لیے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ کلمہ نہیں ہوتا جس میں آپ کا دل اللہ کی محبت میں ایسے چور ہو جائے کہ آپ محسوس کریں اس بات کو کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اور کیا نہیں اللہ کے سوا کوئی اور، کچھ بھی نہیں ہے، ساری باتوں کی ایک بات۔
لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کاٹنے والا نہیں، کوئی دعاؤں کو سننے والا نہیں. یعنی الہ لفظ کے اندر بہت کچھ آتا ہے. لیکن ابھی ہم اس وقت ایمان سے زیادہ عمل صالح پہ بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن ضروری ہے کہ ایمان کو بھی سمجھا جائے. جو باتیں آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں، ان کو کر کے جو کچھ اس کی فضیلتیں اور جو اس کے فضائل اور اس کی خوبیاں ملتی ہیں، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں ان کا ایمان تو ٹھیک ہو. ہمارے کلچر میں عام طور پہ اعمال پہ بڑی بات کی جاتی ہے، اور اعمال کتنا اس عمل کی یہ فضیلت، اس کی یہ فائدہ، اس کا وظیفہ کر لو، اس پہ کر لو. لیکن یہ بات اس سے پہلے کی ہے کہ جب تک آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے، آپ مسلمان نہیں ہیں، یا آپ کے عقیدے میں کوئی کمی بیشی ہے، تو اس کو دور کیجئے، نہ کہ عمل کی بات کی جائے. یہ بالکل ایک مثال کے ساتھ آپ سمجھ لیجئے کہ جب بھی آپ کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں، مثال ہے کہ لوگ کوئی ایگریمنٹ لیتے ہیں، تو پہلے جا کر آپ ان سے پہلے کمٹمنٹ کرتے ہیں نا کہ میں ادھر جاب کروں گا. آپ کا ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ وہ ہر طرح کا معاملہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ ان کو کہتے ہیں نا آج میں کیا کروں کیا نہ کروں. اور ایک بندے نے جا کے کہا ہی نہیں کہ مجھے جاب دو، اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، تو کیا وہ گھر بیٹھ کے وہ سارے کام کر لے تو کوئی اس کو پیسے دے دے گا؟ کہیں گے ہم نے آپ کو کب رکھا ہے؟ نہیں کہا نا. بالکل اسی طرح آمنو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا. کہ اللہ میں اس ایمان کے دفتر میں داخلہ لیتی ہوں. جیسے کوئی گھر بیٹھ کے پیپر دیتا رہے اور کسی اسکول یا کالج میں داخلہ نہ لے، تو کینٹ پہ یونیورسٹی اس کو کوئی ڈگری دے دے گی؟ نہیں دے گی نا. تو بس چھوٹی سی بات ہے کہ آمنو کہہ کر انسان اپنا اکاؤنٹ کھلواتا ہے، اپنا رجسٹریشن کرواتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتا ہے. اب یہ بات ہو گئی تو اس کی پہلی شرط کیا ہے؟ تصدیقم بالقلب. آپ اپنے دل سے کہیں کہ واقعی لا الہ الا اللہ، پھر آپ کا دل گواہی دے. یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اقرارم باللسان، زبان سے اقرار کرنا. اس کو ہم کہتے ہیں شہادہ دینا. اس کو ہم کہتے ہیں فلاں آج مسلمان ہو گیا. ماشاءاللہ آپ غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہیں، میں بھی اسی میں ہی ہوں، تو ہم سنتے ہیں نا آج مسجد میں فلاں مسلمان ہوا. کوئی کہتا ہے میں نے آج فلاں کو مسلمان کیا. نہیں، یہ اس دن نہیں مسلمان ہوا، اس دن اس نے آ کے ڈکلیریشن آف فیتھ دی، اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے. وہ مسلمان پہلے سے ہو گیا تھا. کب؟ جب اس کے دل نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ. لیکن صرف دل سے کہنا اور منہ سے نہ کہنا یہ بھی کافی نہیں ہے. ورنہ تو بہت سارے کافر مسلمان تھے، جس میں ابو جہل بھی مسلمان تھا. اس کو پتا تھا اللہ ایک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن تعصب اور حسد اور تکبر کی وجہ سے نہیں مانا. ٹھیک ہے. تو دوسری چیز کیا ہے؟ زبان سے اقرار. یہ آپ اور میں دن رات میں 20 بار کر سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھا کریں. بہت پیارا کلم ہے. بے سوچے سمجھے پڑھیں، بغیر حساب کے پڑھیں، بغیر گنے پڑھیں. ایک چھوٹی سی پرچی قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کی لکھی ہوئی آئے گی، اور کسی ایک انسان کے سارے گناہوں کے پردے کو ہلکا کر کے اس کو بھاری کر دیا جائے گا. اتنا وزن ہے لا الہ الا اللہ میں. لیکچر شروع تھے لا الہ، تو اس میں بھی میں نے تھوڑی سی کلمے کی بات کی تھی، لیکن یہ بہت ضروری باتیں ہیں. تو جب زبان سے آپ اور میں کلمہ پڑھتے ہیں نا، تو دل کو چیک کریں کہ دل میں بھی یہ جذبے ہیں، تو انشاءاللہ بات ٹھیک ہے. تیسری چیز جو اس وقت ہمارا موضوع ہے، اور وہ کیا ہے؟ عمل بالجوارح. مثلا کلمہ پڑھا زبان سے، دل نے اس کی گواہی بھی دی. اب میرے آپ کے جسم کا ہر انگ، ہر عضو اس کی دلیل بھی دے. مثلا آنکھیں وہ دیکھیں جس کے دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا، کان وہ سنے جس کے سننے کا اللہ نے حکم دیا، زبان پہ وہ لفظ آئیں جس سے بولنے کا اللہ نے حکم دیا، دل دماغ میں وہ سوچے ہوں جس کا اللہ نے حکم دیا. تو اگر اب یہاں جو بات کہہ رہی ہیں اس کو غور سے سنیے گا کہ یہ ایمان لانے کے اندر شامل ہے کہ نہیں؟ شامل ہے نا. تو آپ کہہ لیجئے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کریں گے ان کے لیے جنت ہے. اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھ کر سو جائے، نماز کا وقت آیا کوئی نہیں پڑھی، رمضان کے روزے آئے مرضی ہوئی رکھے، نہیں رکھے تو نہیں رکھے، سال گزر گیا مال پہ زکوٰۃ نہیں دی، کبھی دی دل کیا نہ کیا، اپنی مرضی سے اٹھ کے 4 کام کر لیے اور 4 نہ کیے، تو کیا کہیں گے؟ اس نے دل سے تو تصدیق کی ہوئی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی بات ماننی چاہیے، زبان سے بھی اس کا اقرار کرتا ہے، پر اس کا عمل گواہی نہیں دیتا. ٹھیک ہے. تو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنا لازمی ہے. جیسے کسی اسکول یا کسی کورس میں داخلہ لینے کے بعد اس کورس کے
سارے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا لازمی ہوتا ہے، اس ادارے کی ساری جو چیزیں اس کو دیکھنا پڑتا ہے نا. تو اب ہم کرتے ہیں بات عمل صالح پہ. یاد رکھیے کہ انسان کی کامیابی اور اس کی فلاح کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ آپ کہہ لیجئے کہ رات کے بعد دن اور دن کا رات. اگر ایمان ہے خالی، عمل کوئی نہیں ہے، تو یہ تو منافقت ہو گئی. اور اگر خالی عمل ہی عمل ہے تو ایمان کوئی نہیں، تو قبولیت کوئی نہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کفار بہت نیک کام کرتے ہیں، غیر مسلموں کے دیکھو چیریٹی ورک کتنے ہیں، کیا اللہ ان کو جنت میں نہیں ڈالے گا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی ایک سوال سوجھا تھا ایک موقع پہ. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار میں سے ایک بہت سخی شخص تھا، اس کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ اس کو اس کی نیکیاں فائدہ دیں گی؟ اتنا سخی تھا کہ ہمارے کلچر میں بھی اس کا نام مشہور ہے، حاتم طائی، نام سنا ہوگا. کہتے ہیں ہر وقت اس کے گھر میں دیگ چولہے پہ رہتی تھی، کھانے پکا پکا کے بانٹتا تھا، لیکن کفر تھا. تو حضرت عائشہ نے ایک دن پوچھا اللہ کے نبی کیا اس کو اس کی نیکیاں فائدہ دیں گی؟ آپ نے فرمایا عائشہ کیسے؟ اس نے تو ایک بار بھی نہیں اللہ کو کہا کہ رب اغفر لی، کہ اللہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ اس کو کیسے دے؟ کیونکہ اس نے ایمان کے دفتر میں داخلہ ہی نہیں دیا. اب اس کا نام لے کر میں آپ کو یہ حدیث تو سنا سکتی ہوں کیونکہ اللہ کے نبی نے سنا دی. آج کے دور میں آپ کسی بندے کا نام لے کر نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہے. بات سمجھ گئے؟ آج کوئی نان مسلم ہے، دیکھنے میں آپ کو نان مسلم لگتا ہے، آپ کو کیا پتا کہ اس نے کلمہ پڑھا ہو؟ ہم کوئی جا کے کسی کے پاس تھوڑی بیٹھے ہیں. تو جو لوگ آج موجود ہیں کفار یا غیر مسلم ہونے کی صورت میں اور آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ اللہ اور اس کے رسول کا کام تھا کہ کسی کا ایمان صحیح ہے نہیں ہے یا کوئی ہے. لیکن ایک جنرل رول یہ ہے کہ کفر کی حالت میں عمل صالح کا فائدہ نہیں ہوتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان تو لے آئے الحمدللہ. میرے گمان کے مطابق آپ سب میں سے کوئی ایک بھی سسٹر ایسی نہیں ہے کہ جنہوں نے کسی دوسرے دین کو چھوڑ کر اسلام کو قبول کیا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ ایسے ہی ہے نا؟ کیونکہ ہم سب جس کو اپنے طور پہ کہتے ہیں جدی پشتی مسلمان ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اور ہم میں سے سارے یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو باپ دادا کے وقت سے مسلمان ہیں. چونکہ ہمیں اسلام قبول کرنے کا وہ پروسیس نہیں گزرنا پڑا تو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس کی قدر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو بالکل اسی طرح سے اب ہم تھوڑی سی بات اگر اس پہ کریں کہ کیا مسلمان ہونے کے بعد ہمیں اعمال بھی کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے وہ عالیشان باغوں میں بڑے خوش و خرم رہیں گے، یعنی اللہ ان کو جنت دے گا. تو پھر جب ایک بندے کے جنت میں جانے کے لیے ایمان کے بعد عمل صالح ضروری ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا اعمال کریں، کس کو کہتے ہیں عمل صالح. اس میں بھی 2-3 جملے سن کے پھر چلیے آگے. آپ کو مجھے کیسے پتا چلے کہ کوئی عمل صالح ہے کہ نہیں؟ دیکھیے انگلش میں 2 لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے رائٹیس ڈیڈس اور ایک ہوتا ہے گڈ ڈیڈ. گڈ ڈیڈ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی اچھا کام سوچ کے اپنے طور پہ کرنے لگ جائے. رائٹیس ڈیڈ کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کے رسول نے کہا. تو ہمارے لیے مسلمان ہونے کے ناطے یہ لازمی ہے کوئی عمل کریں تو اس کے لیے اللہ یا اس کے رسول کی دلیل موجود ہو. آج آپ کے سامنے کچھ ایسے اعمال رکھوں گی کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ملتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں لیکن اس کا ثواب بہت بڑا ہے. کچھ عمل ایسے ہیں جن کا ثواب ساری رات کے قیام سے بہتر ہے. یعنی اگر آپ وہ عمل کر لیں نا، چھوٹا سا عمل ہے، ابھی ہم سنیں گے انشاءاللہ، عمل بہت چھوٹا ہے لیکن ساری رات جاگنے کا اجر ملتا ہے. اور کچھ عمل ایسا ہے کہ ہمیشہ روزہ سے رہنے کا اجر ہے. ہم میں سے کون ہے جو ساری رات جاگے اور ہمیشہ ہی جاگے؟ چلے سال کی 10 راتوں میں سے 5 تو ہم جاگ ہی لیں، باقی سارا سال تو نہیں جاگتے نا. اور جاگنا چاہیں کچھ حصہ اس کا تو اللہ ہمارے لیے اس کو آسان کر دے. تو اس لیے یہ موضوع بڑا اہم ہے آج کے دور میں، جس کو آپ کہتے ہیں شارٹ کٹ، کم وقت بالا نشین. اور ایک جملہ آج بھی بڑا مشہور ہے، انسٹنٹ، کوئک سیٹ، منٹوں میں تیار. تو دنیا میں بھی آج دیکھیے مصروفیت اتنی اور لوگ اتنا زیادہ وقت کی کمی کا ذکر کرتے ہیں. تو مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، نہ آپ کو کوئی اختیار ہے، لیکن اگر اللہ کے نبی نے کچھ ایسے عمل بتائے تو ہمیں ضرور کرنے چاہیے. آج کے دور میں کوئی قرآن پاک کا شارٹ کٹ نہیں بنا سکتا، کوئی نماز کا شارٹ کٹ نہیں بنا سکتا کہ چلو جی عشاء کی نماز اتنی لمبی اس کو چھوٹا کر دیں، 4 کی بجائے 2 فرض پڑھ لیں، چلے عصر کی 4 کی بجائے 2 فرض پڑھ لیں. ایسا نہیں کر سکتے. دین اللہ اور کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا ہو گیا. تو لہٰذا آج کے دور میں ایسی احادیث کو
عام کرنا، میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو نیکیاں کرنے کی رغبت دلانا ہے کہ جو ابھی تک پورے دل سے زیادہ بڑے عمل نہیں کر سکے. تو بات سمجھ گئے نا؟ آپ دیکھیے کہ آپ 1 میل چل سکتے ہیں کیونکہ آپ کا اسٹیمنا بن گیا ہے، لیکن جو کبھی چلا ہی نہیں، 1 میل چھوڑ دیجئے، وہ 1 فرلانگ نہیں چلے گا. تو یہ جو بک ہم ریکارڈ کرنے والے ہیں یا اس ٹاپک پہ بات جس سوچ سے کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ چلو چھوٹے چھوٹے قدم تو لو. تو آج سے جو چیزیں ہم سننے والے ہیں اس کو پہلے تو ہم نے اپنے اوپر، پھر اپنے بچے، پھر اپنے وہ مطلب گھر والے جو ابھی تک اس طرح سے نیکی کی کوشش نہیں کرتے، ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ دیکھو یہ نہیں تو یہ تو کر لو. اور آپ دیکھیے کتنا مہربان ہے ہمارا رب، اس کو پرواہ بھی نہیں ہے. کوئی کتنا جاگے، ساری رات جاگے، کوئی سارا دن روزہ رکھے، وہ ذرہ نواز ہے، نقطہ نواز ہے کہ آپ کے تھوڑے عمل پہ زیادہ فائدہ دیتا ہے. مثال میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ عورت اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ثواب کا حقدار ہے. اور میرا یعنی جو وہ بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ مالک نے کہا کہ وہ اللہ کے سامنے قیام کرنے والے کی طرح ہے جو نہ وقفہ کرتا ہے اور نہ تھکتا ہے، اور اس روزے دار کی طرح جو روزہ نہیں چھوڑتا. اب یہ ایک حدیث ہے. بیوہ عورت کی دیکھ بھال کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے اور آپ کے پاس وقت بھی ہے اور آپ اپنے گھر کے 8-10 لوگوں کی ذمہ داریاں جو پوری کرتے ہیں، تو اگر ایک صاحب حیثیت شخص ہے تو کسی بیوہ عورت اور اس کے 2-4 بچوں کی دیکھ بھال کر لے تو کوئی مشکل عمل تو نہیں ہے. لیکن اجر کتنا ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح. اب دیکھیں اللہ کے راستے میں اگر آپ لٹرلی جہاد کو قتال کی سینس میں لیں تو میدان جنگ میں جانا، تیروں تلواروں میں رہنا، ہو سکتا ہے مر بھی جائیں، ہو سکتا ہے واپس آ جائیں، جان جوکھوں کا کام ہے. اسلام کی سب سے بلند وہ چوٹی ہے. تو کیا پتہ چلا کہ یہ عمل دیکھنے میں چھوٹا لگ رہا ہے لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو سامنے رکھیں تو واقعی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا دین آسانیوں کا دین ہے. تو ایک کتاب بہت ہی خوبصورت میرے سامنے ہے اس وقت، اگر اللہ نے چاہا کبھی آپ لوگوں تک بھی پہنچے گی. جو لوگ نیٹ سے سنیں گے ان کو انشاءاللہ بعد میں اس کا PDF بھیجا جائے گا، آپ لوگ دیکھے گا. تو اس کتاب کا نام ہے چھوٹے اعمال بڑا ثواب. اور اس کے اندر جو رائٹر ہیں، اس کے رائٹر سے میں یہ عربی بک تھی اور اس کو پھر چینج کیا اردو میں ترجمے کے ساتھ. اور اس بک کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ اس کی ایک ایک حدیث آج کے دور میں ڈبل چیکڈ ہے. ڈبل چیکڈ سمجھتے ہیں؟ یعنی بعض دفعہ وقت گزرنے کے ساتھ حدیثوں میں کچھ ایسی حدیثیں بھی شامل ہو جاتی ہیں کہ جو صحیح نہیں ہوتی. تو ناصر الدین البانی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمتیں کریں، انہوں نے اس دور میں بہت ساری حدیثوں پہ کام کیا. تو آپ کو جتنی حدیثیں بتاؤں گی انشاءاللہ یہ ساری کی ساری اللہ کے حکم سے احسن درجے کی ہیں، اس میں ضعف نہیں ہے، غریب حدیث نہیں ہے. یعنی آپ پورے یقین سے وہ عمل کر سکتے ہیں اور سارے اعمال کی انشاءاللہ آپ کو دلیل بھی بتاؤں گی. تو پہلے یہ بتائیے کہ کیا اس ٹاپک کی ضرورت ہے سننے کی؟ مزہ آ رہا ہے سننے میں انشاءاللہ. اور چھوٹے چھوٹے کام ہیں، آپ زبانی بھی یاد کر لیں کہ صرف وہ ہیڈنگ یاد کر لیں، حدیث نہیں بھی یاد رکھتے تو آج جب یہاں سے اٹھیں تو آپ کے 10-12 ایسی چیزیں ہو چکی ہوں گی کہ جس کے کرنے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات کے قیام اور سارے دن کے روزے کے برابر دیا. اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ یہ کر لیں تو اگلے دن روزہ ہی نہ رکھیں. کل روزہ ہی نہیں بیویوں نے رکھا، کیا سوچ کے کہ جی وہ ہم نے یہ وظیفہ پڑھ لیا تھا. ایسا نہیں ہے. دیکھیے یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ نے جس کو توفیق دینی ہوتی ہے نا وہ پھر یہ کر کے اور بھی نیکیاں کرتا ہے. یہ بھی ایک بس بات سمجھ آتی ہے جب آتی ہے. لوگ شروع میں یہ کام شارٹ کٹ سمجھ کے کریں گے. بس آپ کے بچوں کو آپ لیتے ہیں، ینگ بچے ہیں، ان کا بھی رجحان نہیں ہے نیکی کی طرف یا اس طرح، آپ ان کو اس عمل کی دعوت دیں. آپ دیکھیے گا پہلے وہ یہ عمل شروع کریں گے اور آہستہ آہستہ ان کا دل اتنا کھبے گا نیکی میں اور شیطان ان سے اتنا دور ہونے لگے گا کہ اس کے بعد پھر ان کا دل کرے گا کہ اب ہم دوسرے بھی کام کریں. نیکی دوسری نیکی کو بلاتی ہے. جیسے خاندان ہوتا ہے نا، ہمارے خاندان ہے نا، اسی طرح نیکیوں کے بھی خاندان ہوتے ہیں. آپ ایک بچی کسی کی بیاہ کے لاتے ہیں تو پورے خاندان کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہو جاتی. بس ایسے ہی ہے. ایک نیکی کو آپ پکڑ لیں، اگلی نیکیاں انشاءاللہ خود بخود آ جائیں گی. تو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے ایک ایک چیز پہ عمل کرنے والا بنا دے. پہلا عمل جو ہماری آج کی اس نشست کا وہ کیا ہے، میں حدیث پڑھوں گی تو پھر آپ خود بھی اس میں سے اس بات کو یاد رکھ سکیں گے. اور وہ کیا ہے، عشاء اور فجر کی نماز کو باجماعت ادا کرنا. اب دیکھیے عشاء پڑھنی تو ہوتی ہے نا، سب پہ فرض ہے، مجھ پہ بھی فرض ہے، آپ پہ بھی فرض ہے، مرد پہ بھی فرض ہے، عورت پہ بھی فرض ہے.
بس کرنا کیا ہے کہ اس کو جماعت سے پڑھ لیجئے. مردوں کے لیے تو کتنا آسان ہے، ادھر آسان ہی ادھر گئے مسجد میں پڑھ گئے. آسان ہے نا، مشکل تو نہیں ہے. لیکن اب عورتیں ہیں، آپ گھر میں ہیں. دیکھیے ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں بیٹھنے سے پہلے جو ساتھی ادھر نہیں ہیں ان کو ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم نے جماعت سے نماز پڑھی ہے نا ابھی، اور تراویح بھی پڑھی ہے. ہمیں کس نے پڑھائی ہے؟ آپ ہی میں سے ایک کسی کے بچے نے پڑھائی ہے نا. جب ایک بچہ ماشاءاللہ قرآن ٹھیک پڑھتا ہے، طہارت کا خیال رکھتا ہے، قرآن اس کا ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو نماز پڑھا سکتا ہے. آپ کے گھر میں کوئی بھی بچہ ہے جس کو آپ نے ماشاءاللہ قرآن سے جوڑا ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ جماعت کر لیں. اچھا آپ کہتے ہیں بچہ کوئی نہیں، اب کیا کریں؟ تو پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں، میں اپنے میاں کو کیا کہتی ہوں، مسجد میں جانے سے پہلے مجھے پڑھا دیں. آپ دیکھیے کہ اللہ نے اس میں بھی بڑی سہولت رکھی ہے. امام کی نیت کچھ اور، تو پیچھے نماز پڑھنے لے کی کوئی اور نیت بھی ہو نا تو ہو جاتا ہے. تو اکثر میں اپنے ہسبینڈ سے کیا کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ نے سنتیں تو گھر میں ہی پڑھنی ہے نا. جب آپ سنتیں پڑھیں تو میں آپ کے پیچھے فرضوں کی نیت سے کھڑی ہو جاؤں گی. وہ 2 سنت پڑھیں گے فجر کی تو میری وہ 2 فرض ہو جائیں گے. وہ جائیں گے مسجد میں جا کر اپنے فرض پڑھ لیں گے، میں اپنی سنتیں پڑھ لوں گی. نہیں سمجھ آیا؟ بلکہ یہاں تک بھی آپ کو پتہ سہولت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، مسجد میں جماعت ہوئی، نماز ختم ہو گئی، اتنے میں ایک اور شخص آیا، بیچارہ کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا. اب وہ اکیلا تھا. آپ نے وہ ساتھی جو نماز پڑھ چکے تھے ان سے کہا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے اس بھائی کے ساتھ صدقہ کرے؟ اب لوگ بڑے حیران کہ صدقہ کیسے کرتے ہیں بھی اس کے ساتھ، یہ کوئی ہمیں مانگنے والا تو نہیں لگ رہا. کہا کہ تم اپنی نماز پڑھ چکے ہو، لیکن اب تمہارے اس بھائی کو جماعت سے پڑھنی ہے، تو تم میں سے کوئی اس کے ساتھ مل جائے، دوبارہ پڑھ لے، تمہاری نفل ہو جائے گی، اس کی فرض ہو جائے گی. کتنے تیار ہو گئے ہوں گے؟ دیکھیے ہمارے دین کی اگر آپ روح سمجھیں تو آپ ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارا دین آسانیوں سے بھرا ہوا ہے. ہم نے اپنے کندھوں پہ بہت کچھ لادا ہوا ہے. تو لہٰذا نماز عشاء اور فجر با جماعت ادا کیجیے اور بیچ میں سوئے رہیں، پوری رات آپ نہ جاگیں. حدیث سن لیجئے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. اور یہ کون تھے حضرت عثمان؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں تھیں، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے میں عثمان کو دیتا رہتا. اتنی محوزن نورین کہلائے، 2 نوروں والے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے 2 نور، 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں گئی تھیں. تو اتنے پیارے صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس کے لیے آدھی رات کے قیام کا ثواب ہے. یعنی اب آپ نے میں نے عشاء پڑھ لی ہے نا، تو آدھی رات تک قیام ہمارا لکھا گیا. اور جس نے عشاء کے ساتھ فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری رات اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قیام کیا. مجھے سچ بتائیے کتنا مشکل ہے. ہم نے اصل میں نمازوں کو بہت بوجھل بنا لیا. جیسے کئی ساتھیوں نے مجھ سے اس پورے مہینے میں پوچھا کہ یہ بتائیں کہ عشاء کی اصل رکعتیں کتنی ہیں، کتنا پڑھیں، کیسے پڑھیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ 4 فرض ہے، کیونکہ آپ لوگ مختلف مساجد میں جب جاتے ہیں نا تو ہمارے پاکستانی کلچر میں تو ایک ہی روٹین سے پڑھی جاتی ہے نا، 4 سنت 2 سنت 2، 17 رکعت پوری کرتے ہیں، ورنہ کہتے ہیں ہوتی نہیں ہے. اب ہم کئی مسجدوں میں اس سال گئے، عرب مسجدیں ہوتی ہیں، جائیں گے اللہ اکبر 4 فرض پڑھاتے ہیں. اب ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی یہ ہمیں سنتیں پڑھنے کا ٹائم دیں گے، لیکن وہ ود ان 1 اور 2 منٹ کھڑے ہو کے اللہ اکبر تراویح شروع کرتے ہیں. اب وہ 8 تراویحیں بھی پڑھا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ 2 رکعت شفع کے پڑھا کے وتر میں، اور اس کو وتر کر کے تو وہ ہمیں فارغ کر کے گھر بھیج دیتا ہے. اب کئی ساتھی پریشان ہوتے ہیں یہ کیا ہوا انہوں نے سنتیں نہیں پڑھی. تو دیکھیے یہ ایک بہت سمپل سی بات ہے. اس وقت میں اس میں نہیں جانا چاہ رہی کہ کیونکہ ہم اس وقت وہ نماز کی یا فقہ کی باتیں نہیں کر رہے. سیدھی سی بات سمجھ لیں، نمازیں بس 2 ہی ہیں، یا فرض یا سنت، یا فرض یا نفل. فرض وہ ہے جو فرض ہے، اللہ نے فرض کی، نہیں پڑھیں گے جواب دہ ہیں، اسلام سے نکلنے کا خطرہ، اگر جانتے بوجھتے اس کا انکار کیا تو کفر بھی ہے. یہ ہے فرض. اس کے علاوہ آپ ان کو سنتیں کہیں، آپ ان کو نوافل کہیں، آپ ان کو وتر کہیں، آپ اس کو رات کی تہجد کہیں، یہ سب سنتیں ہیں. بس وہ سنتیں جو اللہ کے نبی نے کبھی نہیں چھوڑی تھی وہ اس میں بھی آنے لگی ہیں. اس کو ضرور پڑھنی چاہیے، ثواب بہت ہے، اجر بھی بہت ہے. لیکن فرض نہ پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے،
سنت نہیں پڑھیں گے، گناہگار نہیں ہوں گے لیکن اجر سے محروم ہوں گے. ہاں انکار نہیں کرنا، انکار کریں گے تو پھر دین میں خلل ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب رات کی نماز کا اور فجر کا دیکھا. اب آپ پریکٹیکلی مجھ سے کوئی سوال کر سکتے ہیں. آپ اس وقت جہاں بیٹھے ہیں آپ کے گھر میں ہر جگہ ڈیفرنٹ لوگ ہوں گے. کوئی ایسی سسٹر ہیں کہ جن کے گھر کوئی ایک بھی مرد نہیں ہے؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں، پھر میں ان کو بھی طریقہ بتاؤں. مرد بھی نہیں ہے، بچہ بھی نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے نا؟ تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے. اب ایک دوسرا ایشو ہے، وہ بھی سالو کر لیتے ہیں. ہیں مرد ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، بیٹے بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، یا شوہر ہیں تو بیٹے نہیں، بیٹے ہیں تو شوہر نہیں، پاسبل ہے نا. اب وہ نہیں پڑھتے، مثال ہے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتے. تو یہ کتنا خوبصورت موقع بن گیا. آپ نے ان سے پیار محبت سے بات کرنی ہے. اور جس دن بڑے لاڈ میں ہو آپ کے ساتھ، ماما آپ کو عید پہ کیا گفٹ لینا ہے، ماما آپ کو اس رمضان کا کیا تحفہ دوں، تو ماما اس وقت ایک ہی بات کہہ دے، بیٹا اگر تو نے ماما کو کوئی گفٹ دینا ہے نا تو مجھے روز رات عشاء کے 4 فرض اور فجر کے فرض جماعت سے پڑھا دیا کر. دیکھیے آپ کو تو بڑی حیرت ہوئی ہوگی کہ یہ بھی کوئی گفٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اور ایک شخص جو شادی کرنے کے ارادے سے اللہ کے نبی کے پاس آئے. آپ نے پوچھا حق مہر میں دینے کو کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں. کہا جاؤ گھر میں سے ڈھونڈ کے لاؤ. گئے واپس آئے، کچھ بھی نہیں. کہا لوہے کی کوئی انگوٹھی بھی نہیں ملی؟ کہا وہ بھی نہیں. کہا پھر ظاہر ہے حق مہر کے بغیر نکاح تو نہیں ہوتا. مایوس ہو کے جانے لگے. جب چلے گئے تو واپس اللہ کے نبی نے پیچھے سے بلایا، ماذا معک من القرآن، اے صحابی تجھے قرآن کی کتنی صورتیں یاد ہیں؟ کہا فلاں 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 یاد ہے. کہا بس ٹھیک ہے، بلاؤ اس کی، جس کی بیٹی ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہے، اس عورت سے پوچھو کیا تجھے اس مرد کے ساتھ ان صورتوں کے بدلے میں نکاح قبول ہے؟ اب اس کی علماء نے بڑی تفسیریں کی کہ وہ مرد اس کو اتنی صورتیں سکھائے گا اور سکھانے کی جو اجرت تھی وہ حق مہر ہے. کسی نے کہا نہیں، پیسوں کی صورت میں جیسے یا سونے چاندی کی صورت میں حق مہر ادا ہوتا ہے تو یہ صورتوں کا ایک تحفہ دے دیا. کچھ بھی ہوا، وہ عورت بھی اللہ کی بندی تھی، اس نے کہا مجھے منظور ہے، تو آپ نے وہ صورتوں کے عوض اس کا نکاح کرا دیا. تو کیا آج اس سال آپ اپنے بچوں سے عید کا گفٹ یہ فرض نہیں کر سکتی؟ کتنا مشکل ہے. کتنے سال سے آپ نے پالا، کتنا دودھ پلایا، کتنی روٹیاں پکائیں، کتنا ان کی گندگی صاف کی. بیٹا اس سال عید کا تحفہ یہ دے دو. یہ نہ کہ تم پڑھو. دیکھیں جملہ بدلے. ہم اپنے جملوں کو اگر تھوڑا سا کنڈینس کر لیں یا کہہ لیجئے کہ تھوڑا سا فلٹر کر لیں نا تو باقی ہمارے بچے ضرور ہماری سنیں. ایک ہے اٹھو نماز پڑھو، نہیں پڑھتے، کافر ہو جاؤ گے، منافق ہو جاؤ گے، جہنمی ہو جاؤ گے، آگ میں جاؤ گے. اچھا اب یہ جملے سنتے سنتے بچے جب بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آج تک تو ہوئے کوئی نہیں، اماں کہتی رہتی ہیں. اچھا سیم چیز ہے بیوی ہونے کے ناطے بھی آزمائیں. دیکھیے اللہ نے عورت کو ایک بہت بڑی خوبی دی ہے جو ہم میں سے اکثر عورتوں کو نہیں پتا. اللہ نے عورت کے اندر ایک کشش رکھی ہے، ہر روپ میں ہی ہے، بیوی ہونے کے ناطے بھی ہے تو ماں اور بہن بھی ہے. عورت میں منوانے کی بڑی خوبی ہے. دیکھیں مانیں گے آپ بھی نہیں تو میں نہیں پوچھتی، لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کہ آپ کے گھر کے مرد آپ کی بہت مانتے ہیں. یہ الگ بات ہے عورت نہیں مانتی، یہ بات مانتے ہیں. حضرت عمر جو کسی کے قابو میں نہیں آتے تھے بہن کے قابو میں آ گئے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ بس منوائیے پیار سے، جذبوں سے، محبت سے. باپ ہے نا نماز نہیں پڑھتے، ابا ابا عیدی چاہیے. کیا چاہیے میری بچی؟ بس مجھے رات کو 4 فرض مل کے جماعت سے پڑھا دیا کرو. پھر دیکھیے ابا روتے ہیں کہ نہیں روتے. یہ نہ کہ ابا اس بہانے آپ کی بھی ہو جائے گی، پھر آپ بھی کفر سے بچ جائیں گے، آپ بھی جہنمی ہونے سے بچ جائیں گے. بس احسان اپنے اوپر چڑھائیں کہ آپ میرے لیے کر رہے ہیں. وہ کہیں گے مجھے نہیں آتی صورتیں لمبی، تو قل واللہ کس لیے؟ وہ ہم جیسوں کے لیے. قل واللہ والی صورت پڑھا دو. تو گھروں میں ماحول خوبصورت بنائیں، ایسا ماحول ہو کہ دل چاہے کہ گھر بھاگیں. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی ہے بہت بڑی، آپ کے ازواج بھی کہتی ہیں، آپ کے صحاب بھی کہتے ہیں، بلا وجہ باہر جاتے ہی نہیں تھے. مسجد سے گھر، گھر سے مسجد. اور آج بھی الحمدللہ میں ایسے مردوں کو جانتی ہوں کہ جن کا دل ڈوریوں سے بندھا ہوا ہے، وہ سیدھے گھر آتے ہیں. ان کو ڈھونڈنا ہے تو 2 میں سے ایک جگہ پہ دیکھ لو جا کے، یا گھر میں تو یا مسجد میں. اور ایسی بیویوں کو پتا ہوتا ہے اس وقت مرد کی طرح 100% کہہ سکتی ہوں مسجد میں ہوں گے، اس وقت وہ وضو کر رہے ہوں گے، اس وقت وہ سنتیں پڑھ رہے ہوں گے، اس وقت وہ راستے میں ہوں گے، کیونکہ ان کو نمازوں کے ٹائم پتا ہے. اور 99% آپ کا یہ جو گیس ہے یہ ٹھیک ہوتا ہے. تو یہ چیز اب آپ نے دیکھی ہے تو آپ دیکھیے کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل ہے کہ نہیں پاسبل؟ پاسبل ہے نا. پہلی صورت گھر میں
مرد تھے تو وہ پڑھائیں گے، دوسری صورت مرد ہیں تو پڑھتے نہیں ہیں، تو آپ نے اس طرح اپنے مردوں کو مائل کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور شادی کا اینیورسری کا تحفہ لے لیں، کچھ بھی کر کے کسی طرح بس ڈال دیں. وہ مرد کہتے ہیں نا تم نے مجھے آخر باتوں میں لگا ہی لیا، تو وہ نمازی ہونے کے بعد یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے آخر میں تیرے آگے ہار ہی گیا، ٹھیک ہے. اب ایک ورسٹ صورت ہے، کوئی بھی نہیں ہے مرد، نہ بچہ ہے نہ ماں باپ ہے، کوئی مرد ہے ہی نہیں، قریب نہیں ہے، وٹ ایور. اب کیا کریں؟ اب یہ ایک استثناء ہے نا. استثناء کس کو کہتے ہیں؟ اسپیشل کنڈیشن ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا اکیلا ہو لیکن ہو سکتا ہے. اب ایک گھر میں ہے ماں بیٹی، ساس بہو ہیں، نندے ہیں، کوئی بھی ہے. اب کیا کریں؟ اب آپ نے تو جماعت کی نماز کا اجر لینا نا، کیونکہ آپ نے ساری رات عبادت کوئی نہیں کرنی. اچھا آپ کہیں گے آج ہم آئے تھے کہ یہ ہمیں رات کو جاگنے کے طریقے بتائیں گے. انہوں نے آتے ہی آپ کو رات میں سونے کے طریقے بتا دیے. یہ دین ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان والے کی مثال ام موسیٰ جیسی ہے، اپنے ہی بچے کو دودھ بھی پلاتا ہے اور پیسے بھی لیتا ہے. یقین کرے سچے دل سے دین کو اپنا لیں، آپ کی زندگی میں ایسے ہی ہوگا. دوسرے لوگ محنتیں کر کر کے تھک رہے ہیں، آپ تھوڑا سا کام کر کے اللہ سے زیادہ اجر لے لیتے ہیں. اب کیا کریں؟ چلے آخری صورت. اب دو بہنیں ہیں نا، آپ ہیں. عورت دیکھیے آگے بڑھ کے امامت نہیں کرا سکتی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بٹ مل کے نماز پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے. آپ ماں ہے، ماں نے نماز پڑھی، بیٹی نے بھی پڑھی نہیں، بیٹی نے پڑھ لی، ماں نے نہیں پڑھی، تو آپ پھر گھر کی عورتوں سے یہ بات بنا لیں کہ چلو جو ہی اذان ہوگی اس کے 15 منٹ کے بعد ہم لوگ مل کے جماعت سے نماز پڑھیں گے. تو دونوں ایک جگہ جب مل کے پڑھیں گے، برابر کھڑے ہوں گے، دونوں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان میں سے کوئی آگے یا کوئی پیچھے نہیں ہے. 3-4 عورتیں ہیں تو بھی ایسا ہو سکتا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ نے یہ نیت کی ہے تو اللہ کروائے گا. مجھے اپنی ایک دوست بڑی اچھی تھی، میرے مدرسے میں میری ساتھی تھی، تو اس کی بات یاد آ گئی. ہر رمضان کے شروع میں ہم لوگ کچھ نہ کچھ نیتیں کرتے تھے. تو اس نے بھی نیت کی، اس نے یہ نیت کی کہ میں اس رمضان میں پوری 5 نمازیں، یہ صرف ایک نہیں 5 نمازیں میں جماعت سے پڑھوں گی. گھر کے اس سے تھوڑی قریب مسجد بھی تھی، وہ جاتی تھی، ہم بھی جاتے تھے رات کو تراویح وغیرہ پڑھنے، لیکن اس نے چونکہ 5 نمازوں کی نیت کی. ایک دن ایسا ہو گیا کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اور نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے. اب یہ پریشان تھی کہ میری نیت ٹوٹ جائے گی، اب میں اکیلی کیسے پڑھوں. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی شخص کہیں جا رہا ہے اور اکیلا ہے، جنگل سے گزر رہا ہے، سفر ہے، اکیلا اذان دے، جماعت کی نیت سے اونچی شروع کر دے. اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو ایسا کئی دفعہ کرتے دیکھا. کیوں؟ اللہ اپنی مخلوقات کو ساتھ کھڑا کر دے گا. جس نے پڑھنی ہے اور اس کا کوئی ہے ہی نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. خیر اس نے جو اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ بالکل اس کو امید بھی نہیں تھی، لیکن عین اس وقت جب اس کو ضرورت تھی کسی کی، تو کوئی رات چلتی اس کی ماں کی دوست یا کوئی خاتون آئی گھر میں، تو اس نے کہا خالہ پہلے میرے ساتھ نماز پڑھو پھر جانا. تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھ لیتا ہے. یاد رکھیے، مجھے یہاں وہ ایک صحابی بھی یاد آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی تھے، ابو ذر. بہت ہی تقویٰ تھا ان میں، اتنی زیادہ ان کے اندر اس چیز کی تھی بات کہ اگر صبح میں کھانا کھایا نا تو رات کے لیے کھانا بچانے کو ناجائز سمجھتے تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ مدینہ میں تھے تو اتنے سخت فتوے دیتے تھے کہ لوگ ان سے ذرا سے چڑھتے تھے. اخیر اللہ کے نبی کی ایک بات سچ ثابت ہو گئی ان کے بارے میں. آپ نے فرمایا کہ ابو ذر تو جیے گا بھی تنہا اور مرے گا بھی تنہا. اپنی بیوی کو لے کر جنگل میں ایک کوٹری میں چلے گئے، اپنی زندگی کے آخری ایام وہاں گزارے. اب ان کی بیوی ساتھ تھی، یہ بیمار ہو گئے. اور بیوی کو اندیشہ کیا آپ کو پتا؟ بیمار ہیں، کلو نفس ذائقۃ الموت، موت تو آنی ہی آنی ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو گیا تو ان کا غسل کفن دفن کون کرے گا؟ میں تو اکیلی عورت ہوں، میں تو نہیں یہ کر سکتی. دیکھیے اللہ اپنے بندوں کو کیسے خراج تحسین دیتا ہے. ادھر ان کی جان کنی کا وقت ہوا، ادھر سے صحابہ کرام کا ایک قافلہ اس جنگل سے گزرا. ان کی کٹیا دیکھی، رکے، آخری حالت تھی نزا کی، ان ساتھیوں کے سامنے جان دی، ان سب نے ان کا غسل کفن دفن کرا کے دفنایا تو چلے گئے. بیوی نے کہا کہ یہ اللہ نے بھیجا، میں تو یہ نہیں کر سکتی تھی. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے. تو اس عمل کو آج اپنے پلے سے باندھ لیں. کل آئیں گے یا اگلے دن جب آئیں گے تو مجھے بتائیے گا کہ اس میں آپ کو کیا پریکٹیکلی مشکل ہوئی اور کیا آسانیاں ہوئی. آسانی تو یہ بہت ہے کہ سارے گھر والے اکٹھے پڑھ لیتے ہیں، اور ماشاءاللہ اگر آپ کی فیملی ہے، بچے بھی ہیں، میاں بھی ہیں، جیسے گھر میں ہوتا ہے، تو پھر سارے مل کے پڑھ لیں.
اس سے پتہ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کا ذہن پرسکون ہوگا. میں نے اکثر ماؤں سے سنا ہے جن کے بچے یہ گروئنگ ایج میں کہتی خود تو پڑھ لیں لیکن اب ان کی نماز کی فکر لگی رہتی ہے. تو نے پڑھی ہے، چل اٹھ. وہ روتا دھوتا پڑھتا ہے تو دوسرا وہ کہتی ہے یہ 4 کو پڑھاتے پڑھاتے اگلی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، وہ سارا دن سر پہ نماز ہی رہتی ہے. آپ اکٹھے پڑھیں گے نا تو آپ کو لگے گا سب نے پڑھ لی. جیسے سارے اکٹھے کھانا کھا لیں تو کچن تھوڑی دیر تو صاف رہتا ہی ہے نا. تو کوشش کیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اچھا، ان سب کی حدیثیں موجود ہیں، اگر آپ یہ PDF لیں گے تو خود بھی لکھ لیں گے، لیکن میں آپ کو ریفرنس آج بول دیتی ہوں. یہ صحیح مسلم کی روایت تھی اور 1055 نمبر کی صحیح درجے کی روایت ہے. یعنی ساری حدیثیں میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ اللہ کے حکم سے سند کے ساتھ ہے. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله على نعمة الهجرة الحمد لله على نعمة الأخوة الحمد لله على نعمة المغفرة الحمد لله